اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ سورہ مریم ہی ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ مریم، اور 40 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے 41۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہو، بے شک وہ، کان تھے، صدیق نبیہ، سچے نبی۔ اس سے پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، اور اپنا قیامت کے حوالے سے، یوم حشر کے حوالے سے، اور اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر تو اس صورت میں ہمیں توحید کی تعلیمات اور قیامت کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ آیتیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ توحید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واسطہ پڑا تھا وہ یہ مکے والوں سے پڑا تھا۔ جب تک آپ مکہ میں رہے، مدینہ میں آ گئے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے واسطہ پڑا۔ نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے آپ کے ساتھ بحث کی، مناظرہ کیا، پھر مباہلہ کی نوبت آئی، اور وہ پھر مباہلہ میں وہ سامنے نہ آئے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ہم اگر دیکھیں توحید کے حوالے سے تو، اور ان دونوں گروہوں کو اگر ہم دیکھیں توحید کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے، تو ان کی جو جڑ یا بنیاد ہے یا سلسلہ جہاں سے جا کے یعنی ملتا ہے آپس میں، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے یہ لڑی یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے جو ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام ہی جو تھا وہ اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ یہودی جو ہیں اس میں آگے، اسی لڑی میں آگے جا کے جو ہے وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ ادھر سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ اچھا، ان دونوں مذہبی جو سلسلے تھے یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ ابراہیم کے چلنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے یہ اپنے آپ کو وارث بتاتے تھے، اور ابراہیم اور ملت ابراہیمی کے ہی اپنے آپ کو یہ حامل قرار دیتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، ملت ابراہیمی پر ہم۔ عیسائی اور یہودی تک، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا اہلو، ابراہیم علیہ السلام تو ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو تم لوگوں سے بہت پہلے آئے تھے اس دنیا میں، تم نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یعنی نا اہلی اور نا لائقی کی انتہا کا آپ تصور کریں کہ اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسی بے عقلی کی بھی باتیں یہ لوگ کر جاتے تھے۔ ادھر سے مکے والے تو خیر ان کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، بڑا انہیں گھمنڈ تھا، اور بڑا انہیں جو ہے وہ اپنے اوپر وہ ناز تھا کہ ہم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ملت ابراہیمی پر ہم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں جو گروہ تھے مذہبی، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے وہ دعوے دار تھے کہ جی ہم ہی اس شریعت کے جو وہ پیروکار ہیں، ان کی ایسی قلعی کھولی کہ ان کو بتا دیا کہ تمہارا اور ابراہیم علیہ السلام کا تو دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک موحد انسان تھے، ایک سچے انسان تھے۔ تم تو مشرک ہو اور تم تو جھوٹے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہی جھوٹ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے تمہارا یہ دعویٰ۔ وہ تو سچے نبی تھے اور وہ موحد تھے، تم نے اللہ کے بیٹے قرار دیے ہوئے ہیں، تم نے ان بزرگوں کو جو ہے وہ اللہ کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے۔ عیسائیوں، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں، تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتنی وضاحت سے جو ہے وہ
بیان جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان نازل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ ان کا خالق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہاں ان کو شرف اللہ نے یہ دیا، اللہ نے ایک دنیا میں مثال قائم کی کہ صرف ماں کے ہوتے ہوئے بھی اولاد جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے جہاں آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور پھر دنیا میں سلسلہ چلا ماں باپ کے ہونے سے، ملنے سے اولاد کا پیدا ہونا، ایک مثال بچتی تھی کہ ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اللہ نے وہ بھی اپنی قدرت کاملہ کا جو ہے وہ ایک مظاہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا، لیکن رہے وہ اللہ کے بندے، اللہ نہیں بنے، اللہ کے بیٹے بنے، لیکن ظالموں تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم نے معبود بنا دیا۔ تو لہٰذا جسے کہتے ہیں نا چترول، وہ بالکل ان کو جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے وہ ان کو بالکل ان کا پردہ اٹھا دیا گیا کہ یہ ایک بالکل اپنے خود ساختہ دین کے پیروکار ہیں، انہیں ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر مکے والے یہ جو بڑے اپنے آپ کو فن خواہ بناتے تھے دین ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں، اور ہم ہی جو ہیں اصل جو ہے وہ دین پر ہیں، اور جو ہے یہ نبی جو ہے یہ نیا دین لے کر آ گیا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے ہمارے باپ دادوں کا، ہمارے بابوں کا، ہمارے بزرگوں کا، لہٰذا یہ اصل میں نیا دین لے کر آیا ہے جو کہ حق نہیں ہے، باطل ہے، اور ہم جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور ہم جو ہیں وہ جو ہے دین ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا سبق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی آپ کتاب میں اس قرآن میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے صدیق نبیّا، سچے نبی۔ صدیق کہتے ہیں جو اپنی بات میں بھی سچا ہو اور جو اپنے عمل میں بھی سچا ہو، اور جس کی زندگی جو ہے وہ گواہی دے کہ وہ ایک سچائی کا جو ہے وہ ایک پیکر ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی لفظ جو ہے وہ صدیق کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ اسی صورت میں بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ جو ہے وہ ایک اور نبی کو بھی اللہ نے جو ہے صدیق کے حوالے سے جو ہے وہ لفظ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اللہ نے بولا۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اب ساری زندگی دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں کہ ان کا ہر فعل، ان کی ہر بات، ان کا عمل جو ہے وہ بالکل سچائی کا ایک ثبوت تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا اپنا خاندان چھوڑنے کا، اپنا وطن چھوڑنے کا، انہوں نے بلا تعمل اس پر عمل کیا، سچے ثابت ہوئے۔ اللہ کی خاطر جو ہے وہ آگ میں چھلانگ جو ہے آگ میں پھینکا جانے لگا، بالکل وہ تیار تھے۔ اللہ کا حکم کہ بیٹے کو بڑھاپے میں ذبح کرے، ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو کون سی ایسی موقع تھا کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے سچے ہونے کا، کہ اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت عملاً نہ پیش کیا؟ ساری زندگی ان کی جو تھی گواہی تھی سچائی پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہاں پہ صدیق نبیّا جو ہے اس خطاب سے اور اس لفظ سے جو ہے وہ اللہ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا۔ مکے والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ نا اہلو، ابراہیم کا تو کردار یہ تھا کہ اس نے ایک اللہ کی خاطر اپنے خاندان کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، خاندان کے سامنے، قوم کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا اللہ کی توحید کا پیغام لے کر، جیسے آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تمہیں توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تمہیں اللہ کی جو ہے پہچان کروا رہے ہیں۔ لیکن دیکھو جو کام ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور قوم نے کیا وہ تم کرنے لگے ہو۔ انہوں نے بھی ان کو نکالا اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، یہی کام تم نے کیا۔ تو تم یعنی تمہارا کردار بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والا ہونا چاہیے، تو تمہارا کردار تو ابراہیم علیہ السلام کے منکروں والا ہے۔ تم اپنے گریبان میں جھانکو کہ تمہارے قول اور فعل میں جو ہے وہ کتنا تضاد ہے۔ دعوت تم ملت ابراہیمی کا کرتے ہو، دین ابراہیمی کا کرتے ہو،
اور دین ابراہیمی کے جو پیروکار ہیں ان کے تم دشمن ہو۔ یہاں اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے نبی آپ ذکر کریں کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ تھے صدیقا نبیہ، سچے نبی۔ اگلی آیت ہے اذ قال لابیہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، یا ابت، اے ابا جی، لم تعبدوا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی، لا یسمع، جو نہ سن سکتا ہے، ولا یبصر، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی، اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، ان کا آپ کو، شیئا، کچھ بھی، اور نہ ہی کام آ سکتا ہے وہ آپ کے کچھ بھی۔ اے ابا جی، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنے، نہ دیکھے، اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پہلی تو بات ہے، یہ دیکھیں لفظ یا اباتی، اے میرے ابا جی، ابا جان، یہاں یہ نہیں کہا آپ جاہل ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ جہالت کا شکار ہیں، یہ نہ، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آگے کتنا ہی بندہ دین کے حوالے سے اس کے بد عقیدے ہوں، دین کے حوالے سے اس کے عقائد میں کتنی خرابیاں اور کمزوریاں ہوں، اس سے بھی بات بڑی احتیاط سے، بڑے ادب احترام سے کرنی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یہاں مشرک باپ سے کی۔ یہاں یہ بھی بات نکل آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اپنے باپ سے پڑا تھا، نہ کہ اپنے چچا سے پڑا تھا۔ یہودیوں کی روایت تو ہے کہ یہ وہ باپ نہیں، یہ باپ مشرک نہیں تھا، چاچا تھا جس سے یہ سارا کلام ہوا اور یہ سارے باقی۔ مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ ہے، انہوں نے بھی یہی یعنی بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایت کو اپنا لیا، تفسیروں میں بیان کر دیا، اور کہیں سے کہیں جو ہے وہ بات جو ہے وہ پہنچا دی۔ حالانکہ یہاں واضح طور پر ہے الفاظ قرآن کی، یا اباتی، اے میرے ابا جی۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا والد ہی تھا جو کہ مشرک تھا، بت پرست تھا، اور اس سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے یہ گفتگو اللہ نے نقل کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ ایک معبود میں کیا صفتیں ہونی چاہیے۔ معبود سننے والا ہو، اپنے عبادت کرنے والوں کی فریادوں کو، التجاؤں کو جو ہے سننے والا ہو، اور یبصرو، دیکھنے والا، ان کے اپنے جو اس کی جو مخلوق ہے، اس کی جو ہے جو اس سے فریادیں کرنے والے ہیں، جو اس کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کے حال کا وسیلہ کہ میرے یہ جو مخلوق ہے کس حال میں ہے، کس پریشانی میں ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، ولا یغنی عنک شیء، اور دوسرا وہ ان کے کام آنے والی ذات، ان کے کام آنے والی ذات ہو، ان کی ضروریات پورے کرنے والے کی پوری کرتا ہو، ان کے جو ہے وہ جو احتیاجات ہیں وہ پوری کرتا ہو، جو پریشانیاں ان کو وہ دور کرتا ہو۔ یہ صفتیں ہوں گی، یہ صفتیں ہوں جن میں، تو عبادت کا حق، معبود بننے کا حق تو اس کا بنتا ہے، معبود عبادت اس کی کرنی چاہیے جس میں یہ صفتیں ہوں۔ ابا جی، آپ جن کو پوج رہے ہیں، ان مورتیوں کو، جن کو آپ لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے گھڑا ہوا ہے، نہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت، نہ ان میں سننے کی صلاحیت، اور ان کے ہاتھ میں تو نفع نقصان بھی نہیں ہے، یہ آپ نے کتنی جو ہے وہ یعنی ایسی بات کر دی جو کسی بھی عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی بھی عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی ایسی صفت نہیں ہے جن کی بنیاد پہ ان کی کوئی وقت ہو، اور ان کی جو ہے وہ نذرانے نیازیں دی جائیں، ان کی جو ہے وہ ان سے جو ہے ان کو کرتا دھرتا سمجھا جائے، ان کو جو ہے وہ مشکل کشا سمجھا جائے۔ ابا جی، آپ ذرا غور تو کریں، اس بات کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ عبادت تو یعنی کسی ہستی کے ساتھ جو ہے تعلق کا ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے، بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ کسی ذات سے محبت کی جائے، تعظیم کی عظمت کو مانا جائے، جی، اور اس کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی حیثیت کو ایک عاجز، اپنی ہستی کو ایک عاجز کے طور پہ پیش کیا جائے،
ان سب سے بڑھ کر عبادت جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ اعمال میں اس کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے، عبادت کا انتہائی جسے کہنا چاہیے درجہ ہے۔ ابا جی آپ نے یہ کیا کام کیا؟ ان بتوں کی آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے جو ہے ان کے بارے میں تو آپ یہ عقیدے رکھتے ہیں، یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، یہ جو ہیں ہمارے بڑے بڑے کام آتے ہیں، ہاں جی ہمیں رزق دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع ہیں، یہ ہمیں اگر یہ ناراض ہو گئی ہستیاں تو ہمیں نقصان پہنچ جائے گا۔ ابا جی آپ ذرا کچھ سمجھ سے کام لیں اور اس بات پر آپ غور کریں کہ یہ جو بت ہیں ان میں نہ دیکھنے کی صلاحیت نہ ان میں سننے کی صلاحیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار سے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اپنے ابا سے جو ہے وہ بات کی اور انہیں توجہ دلائی کہ آپ کو جو ہے وہ ایسی ہستی کی جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، ایسی ہستی عبادت کے لائق ہے جسے کبھی موت نہ ہو، جو سننے کی دیکھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہو، جو کسی کو فائدے پہنچا سکتا ہو، نقصان سے بچا سکتا ہو، یا اگر اس کی جو ہے وہ ناراض ہو جائے وہ ہستی وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہو، اور وہ ہستی جو پہلے نہیں تھی آپ نے بنا دی، خود بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ اس کی یہ لوگوں کی جھولیاں جو ہے وہ بھرنے والا ہے۔ آپ ابا جی ذرا اس بات پر غور کریں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ زیب نہیں دے، کسی بھی انسان کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان مورتیوں کے سامنے جو ہے ان بتوں کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرے اور ان کے بارے میں عقیدے رکھے۔ اچھا اب یہ کسی کی دل شکنی کی بات نہیں ہے، حقیقت بیان کرنا ضروری ہے، حق بیان کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے کلمہ گو بھائی یہ جو بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، ان پر موت آ گئی، قبروں میں وہ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کر آئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب تک وہ بزرگ کا جنازہ قبر سے باہر ہوتا ہے کوئی نہیں یہ عقیدہ رکھتا کہ یہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ سن بھی رہا ہے۔ جب قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر مٹی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ تودا جو ہے وہ قبر پہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں اس پر پتھر اور سنگ مرمر بھی لگا دیتے ہیں، ٹائلیں لگ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں ابھی دیکھ بھی رہا ہے، یہ سن بھی رہا ہے۔ کتنی بے سمجھی کی بات ہے، اور بے سمجھی کی انتہا آپ دیکھیں کہ یہ دیکھ رہا ہے قبر میں سے اس مٹی کا، اس پتھر کا ایک بہت بڑا 2-3 فٹ کا وہ بنتا ہے موٹائی اس کی جو ہے اس پتھر کی یا مٹی کی یا جو بھی کچھ 3 فٹ تقریباً کہہ لیں آپ بنتی ہے قبر والی مٹی اندر جو گڑھا یا بناتے ہیں، یہ اس میں سے دیکھ لیتا ہے بزرگ جو۔ تو ذرا سوچو عقل سے بھائیو کہ جو بندے نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تو بمشکل یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی ان کی موٹائی آپ کیا بیان کریں گے، 1 سوتر 2 سوتر، انچ کا 8واں حصہ، 1 ملی میٹر 1 سینٹی میٹر یا سینٹی میٹر کی بھی آدھا سینٹی میٹر ان کی موٹائی۔ تو پھر تو یہ عورتوں کا مردوں کا مزاروں پہ جانا یہ تو بزرگوں کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ بے ادبی اور گستاخی ہے کہ وہ پھر انسان کو ننگا بھی دیکھتے ہیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ جو نظریں مٹی کے اس پتھر کے اس لیئر میں سے گزر سکتی ہیں تو لباس تو تو کچھ بھی نہیں جو رکاوٹ بن سکے۔ بے عقلی کی عقل کا ماتم ہی کرنا چاہیے اگر یہ عقیدے بھی رکھیں اور پھر مزاروں کے سامنے قبر کے سامنے کھڑے ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی، تو وہ تو ان کے جسموں کو بھی دیکھ رہا ہے بغیر کپڑوں کے، برہنہ جسے کہنا چاہیے۔ کوئی سینس نہیں بنتی۔ جب بندہ قرآن حدیث سے دور ہوتا ہے تو پھر نتیجے یہی نکلتے ہیں، جو نتیجے پھر یہی نکلتے ہیں۔ تو یہاں اس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ہر طرح سے جو ہے وہ سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی کہ ابا جی آپ معبود جو ہے اس میں یہ صفتیں ہونی چاہیے، جس میں یہ صفتیں نہیں ہیں اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اس کی نذرانے نیازیں نہیں ہونے چاہیے، اس کے چڑھاوے نہیں چڑھنے چاہیے، اس کو اپنا ضرورتیں اس کے سامنے بیان نہیں ہونی چاہیے، اپنی مشکلات اس کے سامنے بیان نہیں ہونی چاہیے۔
दोहरा लें जी, हमारा इतना ही सबक है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम है, और याद करें आप किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें उनका, बेशक वो सच्चे नबी थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जी क्यों आप इबादत करते हैं उसकी जो ना सुने ना देखे और ना आपके कोई काम आए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल